السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں بات کریں گے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی اپڈیٹ کے حوالے سے۔ دوستو، چند ہی گھنٹوں پہلے میڈم ثانیہ نشتر کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ جن کو یہ میسیج آیا ہے کہ آپ کے کوائف کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے وہ لوگ دوسرے میسیج کا انتظار کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی 3-4 قسم کے میسیج آ رہے ہیں، تو آئیے یہ میڈم ثانیہ نشتر سے نیو اپڈیٹ سنتے ہیں۔ مفید ہونا چاہتے ہیں، جو بھی حکومت کی 12,000 روپے کی امداد چاہتے ہیں، وہ 8171 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر ہمیں ایس ایم ایس کریں۔ 8171 پہ صرف اپنا شناختی کارڈ نمبر ہمیں ایس ایم ایس کریں، اور حکومت پاکستان نے یہ نمبر جو ہے یہ آپ کے لیے فری بھی کر دیا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس بیلنس نہیں بھی ہے، آپ کے پاس فون میں کوئی پیسے نہیں بھی ہیں، تو تب بھی آپ اس پہ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ یہ آپ کے پاس اپنا فون ہو تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کسی اور کے فون سے بھی اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ مگر اگر آپ کسی اور کے فون سے بھیجیں گے تو پھر جواب بھی اسی کو آئے گا جس کے پاس فون ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسے شخص کے فون سے ہمیں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھیجیں جو آپ کو پھر ہمارا جو پیغام ہے وہ بھی پہنچا سکتا ہو۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو میسیجز لوگوں کو آ رہے ہیں ان کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 3 قسم کے میسیج حکومت آپ کو بھیج رہی ہے۔ ایک ان لوگوں کو میسیج آ رہا ہے جو کہ اس امداد کے اہل نہیں ہیں۔ دوسری طرف ان لوگوں کو میسیج جا رہا ہے جن کی ابھی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، اور ان سے ہماری استدعا ہے کہ وہ دوسرے میسیج کا، دوسرے ایس ایم ایس کا، دوسرے پیغام کا انتظار کریں، بار بار ایس ایم ایس نہ کریں۔ اگر ایک دفعہ آپ کا ایس ایم ایس ایک شناختی کارڈ سے آ گیا ہے تو وہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، اس پہ کارروائی ہو رہی ہے اور اس کا جواب آپ کو جلدی ملے گا۔ نمبر 3، ایسے ایس ایم ایس ہیں جو آپ کو آ رہے ہیں جس پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ امداد کے لیے اہل ہیں، اور اگر آپ کو ایسا ایس ایم ایس آیا ہے کہ آپ خود اہل ہیں، یا آپ کے والد اہل ہیں، یا آپ کی والدہ اہل ہیں، یا آپ کے شوہر اہل ہیں، تو آپ دوسرے ایس ایم ایس کا انتظار کریں جس میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ نے اپنی رقم کب وصول کرنی ہے، کس تاریخ کو وصول کرنی ہے۔ کیونکہ جب ہم آپ کو ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ آپ رقم کے حقدار ہیں، تو اس کے ساتھ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ تاریخ کا انتظار کریں۔ اور یہ ہم اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ سب لوگ باہر آ جائیں، پیمنٹ سینٹرز پہ آ جائیں، پیمنٹ کی دکانوں پہ آ جائیں اور ہجوم لگ جائے، کیونکہ یہ کرونا وائرس ہجوم سے پھیلتا ہے۔ تو میں تیسری دفعہ اس بات کو پہ زور دینا چاہتی ہوں کہ جب تک وہ ایس ایم ایس نہ آ جائے جس پہ تاریخ لکھی نہ ہو، آپ گھروں سے نہ نکلیں، اور وہ ایس ایم ایس آپ کو اگلے 10 دن میں آ جائے گا۔ تیسری جو مشکل کچھ لوگوں کو آ رہی ہے، اور آج جب میں بھائیوں کے ساتھ یہاں کال سینٹر میں بیٹھی تو مجھے پتہ چلا کہ کافی ایسی کالز آ رہی ہیں، اور پچھلے 5-6 دن سے مجھے یہ ہماری علم میں ہے کہ اگر کسی نے اپنے کسی کے گھر میں فوتگی ہوئی بھی ہے اور وہ فوتگی نادرا کے ساتھ رجسٹر نہیں کرائی، گھر کا سربراہ ہے، اس کی فوتگی ہو گئی ہے، نادرا میں فوتگی رجسٹر نہیں ہوئی، تو ہمیں نہیں پتا کہ اس گھر کا سربراہ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس لیے ایس ایم ایس اسی گھر کے سربراہ کے نام پہ جائے گا۔ اور اگر ایسا ہے اور آپ بیٹی ہیں یا بیٹا ہیں یا اس سربراہ کی زوجہ ہیں، اور آپ ایسا ایس ایم ایس کرتے ہیں اور آپ کو ایس ایم ایس آتا ہے کہ گھر کے سربراہ کو اہلیت ہے کہ وہ امداد لے، تو آپ پریشان ہونے کے بجائے ہمارے کال سینٹر پہ فون کریں، اور کال سینٹر جو ہے وہاں پہ آپ کا نام اندراج ہو جائے گا، اور پھر آپ جو ایس ایم ایس ہے پیمنٹ کی وہ آپ کے نام آئے گی، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔
دوسرا جو بہت ہم سے لوگ سوال کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم اہل ہیں یا نہیں ہیں. تو ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ امداد بہت ہی مجبور لوگوں کے لیے ہے، دہاڑی دار طبقے کے لیے ہے، اس طبقے کے لیے جن کو شدید معاشی مشکلات ہیں کرونا وائرس کے تناظر میں. جن لوگوں کی تنخواہیں بندی ہوئی ہیں، میری ان سے استدعا ہے کہ وہ اس امداد کے لیے ہمیں درخواست نہ دیں. اگر کسی کی تنخواہ بندی ہوئی ہے جو کرونا وائرس کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی تو آپ کسی اور کا حق نہ ماریں. یہ دہاڑی دار لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو شدید معاشی مشکلات آ رہی ہیں. یہ تیسرا پوائنٹ تھا جو میں کہنا چاہ رہی تھی. اب میں کچھ چیزوں کی بات کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ ہمیں 4 دن کا تجربہ ہوا ہے. سب سے پہلے یہ تو کہ اکثر سینٹرز میں بڑی اچھی طرح سے پیمنٹ ہو رہی ہے. آپ تصویریں بھی دیکھتے ہوں گے، سماجی فاصلے سے لوگ دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، کناتیں لگی ہوئی ہیں، پانی موجود ہے، اچھی قطاریں بنی ہوئی ہیں اور لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں. اکثر سینٹروں میں ایسا ہے، مگر بعض جگہیں لمبی لمبی لائنیں بھی لگ رہی ہیں، بعض جگہ لوگوں کو دھکے بھی پڑ رہے ہیں، بعض جگہ لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو دوبارہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ کو تاریخ والا پیمنٹ کا میسج نہ آئے گھر سے نہ نکلیں، کیونکہ اگر آپ غیر ضروری طور پہ گھر سے نہیں نکلیں گے تو پھر ایسے ہجوم نہیں لگیں گے. میں آپ سے یہ بھی آج کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بہت سی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی رپورٹیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں کچھ صوبوں میں خاص طور پہ کہ وہاں سے کٹوتی پیسوں کی ہو رہی ہے. 200 روپے، 300 روپے، 500 روپے. مجھے تو یہ بھی خبر ملی ہے کہ کئی جگہوں میں 1000 روپے تک ایجنٹ لوگوں کی کاٹ رہے ہیں. تو میں ان سے صرف یہی کہوں گی کہ خدا سے ڈریں. ایسے ماحول میں جب لوگوں کو فاقوں پہ مجبور ہو رہے ہیں، جب لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، جب لوگوں کے بچے بھوکے بلبلا رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے منہ سے پیسے چھین کے اپنے آپ کو گناہ گار نہ کریں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کی سخت کارروائی ہوگی، ان کو کسی طرح نہیں چھوڑا جائے گا. کل تک کی بھی یہ نیوز تھی کہ 40 لوگوں کے خلاف FIRیں کٹی تھیں اور ایسے دکانداروں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا تھا، اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. اس سے سخت کڑی سزائیں دی جائیں گی اگر لوگ یہ کرنے سے باز نہیں آئے. یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہماری رقم کی ترسیلوں کی جگہیں ہیں، کیمپ سائٹ ہیں، بینک ہیں، اور جو چھوٹی دکانیں ہیں جہاں پیسے دیے جاتے ہیں، ان کی تعداد میں ہم نے 17,000 پورے ملک میں کھولنے ہیں. اس میں 50% سے زیادہ کھل چکے ہیں اور بڑی تیزی سے ہم یہ کھول رہے ہیں. آپ کو ہماری مجبوریوں کا بھی کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ اکثر صوبوں میں دفعہ 144 نافذ ہے. ہمیں ان جگہوں کو کھلوانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ہم آہستہ آہستہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے یہ جگہیں کھلوا رہے ہیں، بینکس کو کھلوا رہے ہیں. ہم نے ہفتے کو بھی کام کیا ہے، اتوار کو بھی کام کیا، آج بھی اتوار ہے، آج کے دن بھی کام کر رہے ہیں. بینکوں کو اتوار کو بھی اور ہفتے کو بھی کھلوایا گیا ہے. ان کی اوقات میں کو بھی زیادہ کیا گیا ہے. بینک اب 8 بجے کھل رہے ہیں، دیر سے بند ہو رہے ہیں. تو ہر قسم کی حکومت جو ہے وہ انتظام کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کو جلدی سے جلدی آپ کی معاونت کی جائے. مگر میں دوبارہ آپ سے کہوں گی کہ جب تک پیمنٹ والا میسج آپ کو نہ آئے، SMS میسج نہ آئے، تب تک آپ گھروں سے نہ نکلیں، کیونکہ ہمارے لیے آپ کا گھر سے نکلنا ہمارے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے کرونا وائرس کی روک تھام کے تناظر میں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کو پیمنٹ کا میسج آیا ہوتا ہے. ہم آپ کو پیمنٹ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو تاریخ والا میسج آئے گا کہ جی آج 13 اپریل آپ اپنی 12,000 روپے لینے حبیب بینک جا سکتے ہیں یا الفلاح بینک جا سکتے ہیں. تو پلیز میری اس بات کو خاص آپ دھیان دیں. آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس مشکل وقت میں حکومت آپ کے ساتھ ہے.
ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ شفافیت کے ساتھ اور ایک باعزت طریقے سے یہ رقم آپ تک پہنچے. اور آخر میں دوبارہ ان بدعنوان عناصر کو بہت ہی سخت میسج دینا چاہتی ہوں، بہت ہی ایک سخت پیغام دینا چاہتی ہوں حکومت کی طرف سے کہ آپ کے ساتھ بہت سختی سے نپٹا جائے گا، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور آپ معصوم لوگوں کا حق مار کے اپنے لیے گناہوں کے انبار اکٹھے نہ کریں. آپ سب کا بہت شکریہ.